بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب بر من كان يصله أبوه. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. محترم سامعین، اس سے پہلے باب میں باب بر الوالدین بعد موتہما دو بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ والدین کی وفات کے بعد دعا و استغفار کرنا، اسی طرح سے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا، یہ حسن سلوک کی بہترین شکل ہے۔ اور اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعض نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر باب قائم کیا ہے باب بر من کان یصلہ ابوہ، والد کے دوستوں اور والد کے تعلق والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس باب کے ذریعے سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ والد کی وفات کے بعد والد کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی زیارت کی جائے، ان کو ہدیہ و تحائف سے نوازا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ یا والد جس طرح سے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے تھے، تعاون کا معاملہ کرتے تھے، بچوں کی ذمہ داری ہے وہ اس چیز کو والد کی وفات کے بعد جاری رکھیں۔ یہ چیز بھی حسن سلوک کے اندر داخل ہے اور اس کا ثواب والد کو ملتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابر البر، سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ ایک انسان والد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو گویا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ انسان مخلص ہے، اس کے یہاں اخلاص کا پہلو غالب ہے۔ والد جب موجود ہوتا ہے تو انسان چلے اس کے ڈر میں بہت سارے امور انجام دیتا ہے، لیکن والد کی وفات کے بعد انسان اگر یہ عمل انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اخلاص کی وجہ سے کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب انہیں خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے دوستوں کے ساتھ، باپ کے تعلق دار لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک روایت ذکر کی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن اس میں کلام موجود ہے، لیکن یہی واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آئیے واقعہ دیکھتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کس طرح سے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ عبداللہ بن دینار عن ابن عمر انه كان اذا خرج الى مکہ كان له حمار يتروح عليه، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ کے لیے نکلتے تو جب اونٹنی کی سواری سے تھک جاتے تو ان کا گدھا ساتھ ہوتا جس پر وہ سہولت کے لیے سوار ہو جاتے۔ اذا مل رکوب الراحلہ وعمامۃ یشد بها رأسہ، اور ایک امامہ ان کے ساتھ ہوتا تھا جس پر جو اپنے سر پر وہ باندھتے تھے۔ فبینہ هو یوما علی ذلک الحمار، ایک دن وہ اسی گدھے پر موجود تھے۔ اذ مر به اعرابی، ایک بدو کا گزر ہوا، ایک بادہ نشی وہاں سے گزرا۔ فقال لست ابن فلان ابن فلان، کیا تم فلاں فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ قال بلى، اس نے کہا۔ فاعطاه الحمار وقال قال بلى فاعطاه الحمار وقال اركب هذا، آپ نے اس کو گدھا دے دیا اور کہا اس پر سوار ہو جاؤ۔ العمامة وقال اشدد بها رأسك، کہا امامہ دیا اور کہا اپنے سر پر اس کو باندھ لو۔ فقال له بعض اصحابه غفر الله لك اعطيت هذا الاعرابي حمارا كنت تروح عليه، لوگ جو آپ کے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ نے اس کو گدھا دے دیا جس پر آپ آرام کیا کرتے تھے جب تھک جاتے تھے، اور امامہ، اور آپ نے اپنی پگڑی بھی اسے دے دی، آپ نے امامہ بھی اسے دے دیا۔ فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہا دیکھو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی وان اباہ کان صدیقا لعمر، کہا دیکھو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ والدین کے ساتھ بہتر سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ جب والد اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے ساتھ جو اس کے دوست تھے، محبت کا رشتہ رکھنے والے جو لوگ تھے، ان کے ساتھ بچے اچھا سلوک کریں۔ اور اس کا والد، میرے والد یعنی عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالی عنہ کے دوستوں میں سے تھا۔ دونوں روایتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، دونوں میں باب سے مطابقت بالکل واضح ہے، بالکل صریح ہے۔ انسان کو چاہیے کہ والد کی وفات کے بعد والد کے جو دوست ہیں ان کو نہ بھولے، ان کی زیارت کرے، ان کے لیے ہدایہ و تحائف کا انتظام کرے، ان کی مدد کرے، لیکن یہ اسی وقت میں ممکن ہے جب آپ والد کے دوستوں سے واقفیت رکھیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ آپ زندگی میں یہ چیز دیکھیں کہ آپ کے والد کن سے ملتے جلتے ہیں، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کون سے لوگ ہیں جو آپ کے والد کے قریبی ہیں، تاکہ آپ والد کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔